اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہو رہی تھی والدین کے سلسلے سے۔ ہمارا خاص جو بات کرنے کا وہ تھا کہ والد کے سلسلے سے، یعنی ماں باپ کے سلسلے سے جب گفتگو ہوتی ہے ناظرین تو اکثر گفتگو ٹرن ہو جاتی ہے ماں کے اوپر، پھر اس کا رحم و کرم، پھر اس کی محبت اور اس کی پھر شفقت، پھر اس کا کس طرح سے اپنے بچے کو سنوارنا اور کس طرح سے اس کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں باپ کے سلسلے سے گفتگو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا اس لحاظ سے نہیں ہو پاتی۔ تو ہمارا کل بھی یہ فوکس تھا اور آج بھی یہ فوکس رہے گا کہ باپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں باپ کے سلسلے سے کیا باتیں ہیں۔ تو کچھ باتیں تو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچائی گئی۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں علی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے، جو الحمدللہ بہت ہی اچھے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اگر یہی سوال ہے جو ہم نے ابھی ناظرین سے گفتگو کی ہے کہ جو آپ نے باتیں بتائی باپ کے سلسلے سے، اس کے حق کو بتایا آپ نے، کچھ اور بھی باتیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں باپ کے سلسلے سے پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور مجھے بھی اپنی سوسائٹی سے یہ شکوہ ہے کہ ہم نے ماں کے حق کو بیان کیا اور تقریریں بھی اس پر بہت ہوئیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ماں کائنات کی وہ ہستی ہے کہ اس جیسی قربانی، اس جیسا ایثار کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہم دوسرے مذاہب اور دوسرے معاشروں سے متاثر ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو سوسائٹی ہے، اہل کتاب جو ہمارے سامنے ہیں، ان کے یہاں مدر میری کا بہت احترام، اچھا، اور ہر چیز میں وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ماں کا کرم ہے، مدر میری کا کرم، مدر میری کا کرم۔ وہ ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ ماں کا کرم ہے، ماں کی عنایت ہے۔ وہ بات شاید غیر شعوری طور پر ہمارے یہاں بھی جذب ہو گئی، جس کی وجہ سے زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے وہ ماں پر ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے ادیب بھی ہیں، ہمارے شعراء بھی ہیں، ہمارے فلم میکرز بھی ہیں، اور دوسرے افراد جو کسی بھی طرح سے میڈیا کا کوئی اپنے کنٹرول رکھتے ہیں، ان سب نے ماں کے اوپر بہت گفتگو کی، ہونی بھی چاہیے تھی، یقیناً ہم بھی کریں گے، وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں باپ نظر انداز ہو گیا۔ جی، جس طرح سے اس پہ گفتگو ہونا چاہیے تھی، جتنی ہونا چاہیے تھی اتنی گفتگو نہیں ہو سکی۔ جی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہ کس کا شعر ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ تو یہ باپ کے جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو تو میں، چونکہ ماں سے اولاد کا ایک تعلق بھی، ماں کے مزاج میں جو ایک نرمی ہے، ایک مودت اور محبت ہے، تو ماں کی طرف زیادہ متوجہ رہتی ہے اولاد۔ باپ کا احساس جانے کے بعد ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ باپ جو ہے وہ ایک ایسا مقدس محافظ ہے جو ساری عمر ہماری حفاظت کرتا ہے، اور بلکہ اگر غور کریں تو اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر تختہ غسل تک جس کی پوری زندگی ایثار اور قربانی ہی سے عبارت ہے، وہ شخصیت ہے باپ کی شخصیت۔ ایک ایسی چھت کی مانند ہے کہ جیسے چھت محفوظ رکھتی ہے موسم کی سختی سے، بارش سے، بالکل اسی طرح باپ جو ہے وہ پورے خاندان کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں ایک درخت کا سایہ تو نظر آتا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے تو انسان اس سائے کی طرف دوڑتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت کے سائے میں بیٹھنے والا اس درخت کے پتوں کو بھی دیکھتا ہو کہ جو دھوپ میں خود تپ کر بیٹھنے والوں کو یہ سایہ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ہے باپ اس درخت کی طرح، وہ چھتنار درخت کہ جو خود اپنے اوپر ساری دھوپ لے لیتا ہے اور اپنی اولاد کو سایہ فراہم کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے، جو گھر والے ہیں وہ عزت سے رہیں،
اس کو کتنی مرتبہ معاشرے میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ اس کو رسوا ہونا پڑتا ہے، بالکل، مگر وہ ساری رسوائی اور ذلت یہ برداشت کر لیتا ہے کہ وہ عزت سے رہیں۔ تو بڑی قربانیاں ہیں اس کی، ہڈیاں اس کی گھس جاتی ہیں، چہرے پہ اس کے جھریاں آ جاتی ہیں، اس پہ خزاں آتی ہے تو اولاد پہ بہار آتی ہے۔ یہ کمزور ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی۔ اسلام نے فضیلت ماں کی زیادہ بیان کی ہے، لیکن عظمت باپ کی زیادہ ہے۔ عظمت اور فضیلت میں فرق ہے۔ اچھا، عظمت باپ کی زیادہ، فضیلت ماں کی زیادہ۔ فضیلت ماں کی کیوں زیادہ رکھی وہ ابھی گفتگو کرتے ہیں اس پر آگے۔ باپ کی عظمت کیوں زیادہ، باپ کا حق زیادہ رکھا، باپ کی عظمت زیادہ رکھی، اس لیے کہ باپ پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈالی ہیں۔ اور جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ امام علیہ السلام اپنے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں جو باپ کا حق بیان کر رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں بھی تذکرہ ہے، اور یہ جو حقوق بیان کیا ہے امام نے رسالۃ الحقوق میں، تو رسالۃ الحقوق میں جو باپ کا حق بیان کیا، وہ اولاد سے یہی کہا کہ تیری اصل جو ہے وہ تیرا باپ ہے، لہٰذا شاخ کبھی بغیر جڑ کے اور بغیر درخت کے پروان نہیں چڑھ سکتی۔ تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس بات کا اب ہوتا کیا ہے، اب وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ باپ کے مزاج میں ایک سختی ہوتی ہے، اور وہ سختی ضروری ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک مالی کو دیکھیں آپ تو وہ درختوں کی شاخوں کو کاٹ رہا ہے، جی۔ ایک کسان کو دیکھیں تو وہ کھیت کے اندر سے کچھ پودوں کو اکھاڑ کے پھینک رہا ہے، جو ویسٹیج ہیں وہ باہر۔ تو ایک آدمی جو عام طور پر ان چیزوں کی معلومات نہیں رکھتا، وہ باہر سے دیکھے گا تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ مالی، یہ باغباں جو ہے، یہ اس درخت پہ ظلم کر رہا ہے، اس کی شاخوں کو کاٹ رہا ہے۔ صحیح۔ یہ کسان کیسا ہے؟ پودوں کو اکھاڑ کے پھینک رہا ہے۔ یا ایک ڈاکٹر کو اگر دیکھیں کہ مریض جو ہے وہ بے چین ہو رہا ہے درد سے، وہ کہہ رہا ہے 4 لوگوں سے کہ اس کو پکڑ لو ذرا، اور وہ نشتر لے کے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، چاقو لے کے، تو محسوس ہوگا کہ یہ ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر۔ لیکن ان ساری مثالوں میں جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ باغباں نے انہی شاخوں کو کاٹا جو پیڑ کے پھلنے پھولنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں، کسان نے انہی پودوں کو اکھاڑا جو فصل کو پروان چڑھنے سے روک دیتے، اور ڈاکٹر نے اسی زخم میں پھوڑے میں چیرا لگایا کہ جو انسان کی زندگی کے لیے مصیبت بن جاتی۔ جی جی، بالکل اسی طرح باپ کی سختی اور اس کی ڈانٹ ڈپٹ وہ اگر نہ ہو تو انسان کی صلاحیتیں ابھر کے وہاں تک آ ہی نہیں سکتی کہ جہاں ایک انسان کی شخصیت واقعی پہنچتی ہے۔ ایک باپ کو ایک اور تشبیہ دی جاتی ہے، دے تو دیتے ہیں ہم، لیکن کہ وہ باپ جو ہے وہ، یہ جملہ اکثر اب چل رہا ہے، سنا ہوگا آپ نے، کہ باپ جو ہے وہ سورج کی طرح ہے۔ لیکن بات یہ بہت اچھی ہے، یہ تو ہم یوں ہی بے سمجھے اس کو کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو سورج کے اندر جو ایک تپش ہوتی ہے، ایک حرارت ہوتی ہے، اسی حرارت کی وجہ سے زندگی میں کاروان حیات آگے بڑھ رہا ہے۔ جی، اسی حرارت کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں، اسی حرارت کی وجہ سے پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے، اسی حرارت کی وجہ سے پیڑ پودے اپنی غذا فراہم کرتے ہیں۔ تو وہ حرارت نہ ہو تو ان میں سے کچھ بھی پروان نہ چڑھ سکے۔ صحیح۔ اسی طرح سے والد، کہ اس کی سختی نہ ہو، اس کی انتہائی نگہداشت نہ ہو، اگر بھائی دن بھر آپ کام کر کے آئے ہیں اسی اولاد کے لیے، اپنے ہڈیوں کو گھس کے، اور شام میں آ کے انہی کو ڈانٹ رہے ہیں، انہی کو مار بھی رہے ہیں، تو اب اولاد کو بھی نہیں اچھا لگ رہا، دیکھنے والے کو بھی نہیں اچھا لگ رہا۔ کیوں بھائی ایسا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، صحیح، تو اس کو چلنے دیجیے اس کے راستے پر۔ تو کہے گا کہ اگر یہ اتنا ہی عقل مند ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا، لیکن ابھی اس کی عقل اتنی پروان نہیں چڑھی ہے، اگر میں نے اس کو اس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیا تو یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے گا۔ تو میں تو اس کو بچا رہا ہوں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو اللہ اپنے بندے سے کر رہا ہے کہ بندے میں تجھے تیری حال پہ چھوڑ دیتا، لیکن اگر تجھ کو تیرے حال پہ چھوڑ دیا تو تو برباد ہو جائے گا۔
تو اللہ بندے کو بندے کے حال پہ چھوڑ دے وہ برباد ہو جائے، باپ بیٹے کو اولاد کو ان کے حال پہ چھوڑ دے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں. لہٰذا وہاں اس کی سختی ضروری ہو جاتی ہے. اس سختی کا اس وقت نہیں پتہ چلتا، سب چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، عمر ایسی ہوتی ہے. جی جی. تو وہ ایک فاصلہ بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے. شعر کسی کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو مجھ سے روز پریوں کی کہانی سن کے سوتے تھے، انہی بچوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا. تو یہ ایک منزل آتی ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے بس جو کچھ ہے یہی باپ ہے، کیونکہ وہی ان کا آئیڈیل ہوتا ہے، وہی ان کا ہیرو ہوتا ہے. صحیح. اور اسی میں وہ اپنی پوری کائنات دیکھتے ہیں. پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اب باپ اس کمرے میں ہے تو بیٹا اس کمرے میں ہے. اب ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں تو جو ہے وہ دشمن سمجھ رہا ہے اس کو اپنا. پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ اب وہ ریگریٹ کرتا ہے کہ ارے میں اس وقت کیا سمجھتا تھا اور مجھے کتنی ان کی بری باتیں لگتی تھیں اور کتنا ان کے ڈانٹ ڈپٹ پہ میں نے ریئیکٹ کیا. احساس ہوتا ہے مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے، یا زندہ بھی ہیں اگر تو ایک منزل پہ جب پہنچ جاتا ہے اور نتیجہ دیکھ لیتا ہے تب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. ورنہ وہ اس کی شکایت کر رہا ہے. اس کی ایک واقعہ یہ بیان ہوا ہے سیرت کی بعض کتابوں میں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کے پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرا باپ اب بوڑھا ہو گیا ہے، میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے، میرے پیسوں کو خرچ کر دیتا ہے مجھ سے پوچھے بغیر. تو اس سے پہلے کہ نبی کریم اس سے کچھ کہتے، بلکہ نبی نے حکم دیا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے. کسی سے کہا کہ اس کے باپ کو بلا لو. جی. باپ کو بلانے کے لیے پہنچا، چلا اپنے گھر سے، پوچھا اس نے کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہا کہ تمہارا بیٹا شکایت لے کے پہنچا ہے. بھائی اتنا سننا تھا کہ میرا بیٹا شکایت لے کے پہنچا ہے تو شاعری تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. تو اس کے جو جذبات غم تھے وہ اشعار کے قالب میں ڈھلنے لگے. اچھا. وہ تو وہاں شعر کہتا ہوا چلا آ رہا ہے، یہاں جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اس سے کچھ کہنے سے پہلے اس سے پوچھیے گا کہ تم نے راستے میں کون سے شعر ہیں جو کہیں. اچھا. وہ پہنچا بوڑھا باپ جب خدمت پیغمبر نے، تو نبی کریم نے کہا کہ وہ کون سے اشعار ہیں جو تو نے راستے میں موضوع کیے ہیں. تو وہ چونک پڑا اور اس نے کہا کہ میرے اللہ نے اس کلام کو سن لیا جس کلام کو ابھی میرے کانوں نے بھی نہیں سنا. اور پھر اس نے رونے لگا اور روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اشعار کیا ہیں؟ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا بیٹا میری شکایت لے کے آپ کے پاس آیا ہے تو میرے جذبات غم ہیں جو اشعار کے قالب میں ڈھل گئے. کہا کہ بیان کر، تو نے کیا کہا؟ تو وہ اشعار سارے موجود ہیں، میں مفہوم ان کا اپنے ناظرین و سامعین کے لیے عرض کرتا ہوں. اور اشعار یہ تھے کہ اس نے کہا کہ میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. اب میری تمام تر توجہات کا مرکز تیری شخصیت تھی. میں کماتا تھا تیرے لیے، بچاتا تھا تیرے لیے. اگر تو کبھی بیمار ہوتا تھا تیری ماں تو رو لیتی تھی، مجھے رونے کے لیے بھی کوئی گوشہ تلاش کرنا پڑتا تھا. کوئی رات اگر تو بے چین ہے تو وہ پوری رات مجھے جاگتے ہوئے گزر جاتی تھی. کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تو میں طبیبوں کی طرف دوڑ پڑتا تھا اور مجھے تیری موت کا خوف مجھے ستانے لگتا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ ہر بیماری موت کا پیغام لے کے نہیں آتی. مگر بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا اضطراب، میری بے چینی مجھ کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی. رات بھر میں کھڑا رہا کرتا تھا. میں نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا. اور مجھے یاد ہے گرمی کی دوپہر، چلچلاتی ہوئی دھوپ، جب میں آ رہا تھا تو میرے پیروں نے اٹھنے سے انکار کر دیا، اتنی تھکان تھی. میں نے سوچا کہ کوئی سواری لے لوں، جلدی گھر پہنچ جاؤں. لیکن اسی وقت میری نظر موسم کے تازہ پھلوں پہ پڑی. میں نے اپنی جیب ٹٹولی اور مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے سواری لے لی تو میں یہ پھل نہیں خرید سکوں گا. اگر یہ پھل نہیں خرید سکا تو میرا بچہ ان کی لذت سے محروم رہ جائے گا. میں نے وہ پھل لیے اور جب ان پھلوں کو میں نے تجھے کھلایا تو نے جو اس کی لذت کو محسوس کیا اور اس سے میرے دل میں جو سرور پیدا ہوا اس کو الفاظ میں
بیان نہیں کر سکتا. پھر یوں ہوا کہ تو جوان ہوتا گیا, میں بوڑھا ہوتا گیا, تیری کمر سیدھی ہوتی گئی, میری کمر جھکتی گئی, میرے اوپر ضعیفی نے, خزاں نے ڈیرا ڈال لیا, چہرے پہ جھریاں آ گئیں, ساری طاقت گویا تیرے اندر چلی گئی. اور میں یہ سوچ کر مطمئن رہا کہ اب میں تیرے سہارے اپنی زندگی کے باقی دن کاٹ لوں گا. مگر یہ کیا ہوا کہ اب تو مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے پھاڑ کھانے کو آتا ہے. تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ جاتی ہیں. میں نے دیکھا ہے جب تو میرے پڑوسی سے بات کرتا ہے جو میری ہی عمر کا ہے تو بڑے ادب سے اسے سلام کرتا ہے, تو اس کا احترام کرتا ہے. تو نے مجھے اپنا باپ نہ سمجھا ہوتا, اپنا پڑوسی ہی سمجھ لیا ہوتا, اور پڑوسی سمجھ کے میرا احترام کر لیا ہوتا. اچھا, میں اپنے باپ ہونے کا دعویٰ بھی واپس لیتا ہوں, لیکن میں تیرا باپ نہ صحیح, ایک خادم ہی صحیح, لیکن ایک خادم کو بھی تو کوئی عزت سے روٹی کھلاتا ہے. مگر آج تو میری شکایت لے کے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یہ اشعار بیان کر رہا تھا, وہ بھی رو رہا تھا, اس کا بیٹا بھی رو رہا تھا, رسول اللہ بھی رو رہے تھے, اصحاب بھی رو رہے تھے. اس کے اشعار مکمل ہوئے, پیغمبر آگے بڑھے, اس کے بیٹے کا بازو پکڑا اور کہا انتا و مالو کالے ابیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا, سب تیرے باپ کا, تجھے حق نہیں ہے کہ تو شکایت کرے. تو باپ کا رتبہ, باپ کا درجہ, اسی لیے دیکھیے اسلام جو ہے وہ دین مساوات نہیں ہے, دین عدل ہے. عدل ہے, ہاں, برابری نہیں, بلکہ عدل, جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے, وہ حق اس کو دیا جائے. تو جہاں ماں کے لیے کہا الجنت تحت اقدام الامہات, وہیں باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا. جی, ماں کی خدمت کر کے جنت مل گئی اور باپ کی توہین کر کے اس دروازے کو بند کر دیا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ کیسے داخل ہو گئے. لہٰذا جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کرتے ہوئے تم کو آگے بڑھنا ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ فضیلت کے اعتبار سے ماں کا زیادہ تذکرہ ہوا, عظمت کے اعتبار سے اور حق کے اعتبار سے باپ کا رتبہ بڑا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جہاں الحمدللہ رب العالمین کہا, وہیں ہمیں کیا سکھایا والدین کے لیے؟ والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو رب یہاں بھی رب وہاں بھی, یعنی اپنی ربوبیت کا مظہر ان کو قرار دیا, والدین کو. اور قرآن کریم نے قسم کھائی ووالدم وما ولد, باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو باپ کا ایک رتبہ ہے کہ باپ کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل, کیا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا؟ صحیح. اتنی ضعیفی میں اللہ بیٹا عطا کرتا ہے. تو اب ایسے میں باپ اور بیٹے کی محبت کیا ہوگی؟ صحیح. کہ جوان ہیں جناب اسماعیل, ضعیف ہیں جناب ابراہیم, ویسے میں بیٹا عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے نتیجے میں. لیکن یہاں پھر باپ کی تربیت آپ دیکھیں, جس کو اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آداب فرزندی دیکھیں آپ جناب اسماعیل کے, کہ باپ نے بتایا کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں, تو کہا کہ نبیوں کا خواب, ظاہر ہے کہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ وہی کا درجہ رکھتا ہے, آپ نے جو دیکھا ہے وہ کر گزریے. تو یہاں ایک یہ بھی ایک پیغام بہت اہم ہے کہ باپ بہت اہم ہے اور باپ کے لیے بیٹا بہت اہم ہے, لیکن ان سب کی محبت قربان ہے خالق کی محبت. جی. تو اسی لیے باپ, جہاں پر باپ کی بات آئے, کہا گیا کہ باپ کی بد دعا سے بچو, اس لیے کہ ماں جو بد دعا دیتی ہے کبھی, تو ماں کی بد دعا اوپر ہی اوپر ہوتی ہے, دل سے نہیں نکلتی ماں کی بد دعا. لیکن باپ اگر بد دعا دے دے تو فوراً تم اس کا اثر اس دنیا میں دیکھ لو, اور دیکھنے کو ملتا ہے. مولا کائنات اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ قریب موجود ہیں, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے زار و قطار رو رہا ہے,
اور چیخ رہا ہے میں تو ہلاک ہو گیا, میں تو برباد ہو گیا. تو آپ نے اشارہ کیا امام حسن سے کہ بلاؤ اس کو, دیکھو کیا معاملہ ہے. امام حسن نے جب اس کو بلایا اور پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی توہین کی تھی. میرا باپ مجھے روک رہا تھا کسی بات سے اور میں نے ان کو دھکا دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں تیرے لیے بد دعا کروں گا. اور ایسی ان کے دل پہ یہ بات کا اثر ہوا اس اپنی توہین کا اور نافرمانی کا کہ وہ اگلے دن انہوں نے سفر کیا اور یہاں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے میرے لیے بد دعا کی, اور میرا ہاتھ شل ہو گیا, فالج ہو گیا اس ہاتھ پہ اسی وقت سے. اور پھر مجھے پچھتاوا ہوا اور میں نے باپ کی خدمت میں معافی مانگی اور بہت توبہ کی, بہت گڑ گڑایا اور رویا. تو بالآخر باپ ہی تو تھا, تو اس نے مجھے معاف کر دیا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا کہ آپ وہیں جا کے خانہ کعبہ پہ جہاں میرے لیے بد دعا کی تھی وہاں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے شفا مل جائے. تو کہا کہ باپ اس بات کے لیے تیار ہو گیا. میں اس کو سواری پہ بٹھا کے یہاں لا رہا تھا کہ راستے میں ایک حادثہ ہوا اور اس میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اور میں اس کو دفنا دیا وہاں پہ, اور اب میں یہاں پہ آ گیا کہ اب میں کیا کروں. تب امام نے ایک دعا تعلیم دی جی اور کہا کہ اس دعا کو, وہی دعا ہے جس کو دعائے مشلول کہا, دعائے مشلول. جی. امام نے کہا کہ اگر والد نے تیرے معاف کر دیا تھا تو اس دعا کا سہارا لے. اس دعا کے ذریعے سے اس نے اپنے رب سے توسل کیا اور پھر شفا اس کو حاصل ہو گئی. جی اگر بالکل ایسا ہے واقعی کہ اکثر محسوس ہوتا ہے سماج میں دیکھ کر کے کہ اس نے اپنے ماں باپ خاص کر باپ کے ساتھ نافرمانی کی تو کتنا پستیوں میں چلا گیا. بالکل, جو میں نے کہا کہ باپ کی جو بد دعا ہے اور باپ کی جو آہ ہے وہ فوراً پہنچتی ہے. اور اسی لیے کہا گیا جو آداب بتائے گئے کہ صبح جب پہلی مرتبہ اپنے باپ سے ملو تو کھڑے ہو کے اس کا احترام کرو. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں والد آ جائیں تو کھڑے ہو کے احترام, کم سے کم ایک مرتبہ, پہلی مرتبہ صبح میں جب ملو. تم کسی دوسرے مکان میں رہتے ہو اور باپ دوسرے مکان میں رہتا ہے, جب بھی سامنا ہو تو بیٹھے نہ رہو, کھڑے ہو کے احترام کرو. جی. اور جناب یوسف کا واقعہ زبان زد خاص و عام ہے, اب تو بہت بیان ہو چکا ہے صحیح کہ جناب یوسف کی ملاقات جب جناب یعقوب سے ہوئی اتنے لمبے عرصے کے بعد میں, اتنی جدائی کے بعد میں, تو جناب یوسف سواری پر تھے اور جناب یعقوب پیدل تھے. تو جناب یوسف نبی ہیں اور باپ بھی نبی ہیں, لیکن سواری پہ بیٹھے رہ گئے. بیان کیا جاتا ہے کہ شاید خیال یہ تھا ان کا کہ میرے والد مجھے دیکھیں گے کہ میں جب جدا ہوا تھا تو یہ عالم تھا, اور آج جب ملاقات ہو رہی ہے تو اس شان سے سواری پر بیٹھا ہوا ہوں, تو ان کو خوشی ہوگی. لیکن بہرحال یہ ایک ترک اولا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے نبوت کو واپس لے لیا. اور پھر جو نسل آگے چلی ہے تو ان کے بھائی لاوی کی نسل میں نبوت آئی ہے, جناب یوسف کی نسل میں پھر نبوت نہیں رہی. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ جب ایک نبی کی نسل سے نبوت کو واپس لے سکتا ہے تو ہماری کیا بساط ہے, ہماری کیا طاقت ہے. صحیح. والد کی اگر بے احترامی کریں تو ہم سے اگر نور ایمان کو لے لیا جائے, برکتوں کو لے لیا جائے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو بہت سنبھل کے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے اور فکر کی ضرورت ہے. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے بات یہاں تک پہنچی ہے, حالانکہ بات چونکہ یہ ٹاپک جو ہے والدین تو ماں تک ہم لوگ کو پہنچنا ہے, لیکن الحمدللہ چونکہ باپ کے سلسلے سے بہت یہ باریک باتیں ہیں جو سماج میں اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے ماں باپ اور خاص کر باپ کو کبھی بھی کوئی جھڑک دے رہا ہے, کوئی کچھ بھی بول دے رہا ہے, کہیں پراپرٹی کو لے کر کے پرابلم ہے, کہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. یہ سماج جتنا زیادہ درس اور مذہبی باتیں سنتا چلا جا رہا ہے اس کے اندر اثر آ رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ اثر بھی نہیں ہو رہا کچھ لوگوں پر. تو مسلسل ان باتوں کو پیش کرتے رہنا بہت ضروری ہے, لہٰذا ان باتوں کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اور بھی اہم باتیں جو ہمارے دلوں کو ہلا کے رکھ دیں گے, جھنجھوڑ دیں گے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچائی جائے گی. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.